سب سے پہلے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں حارث نواز صاحب آپ سے. آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے دنوں میں، اسپیشلی کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی، ایران کی جانب سے اب نئے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا گیا، ساتھ ہی چند منٹوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ کبھی بھی ایران کی تعریف کرتے نظر نہیں آئے، ان کی جانب سے ایران کا شکریہ ادا کیا گیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان نے بہت مشکل سے اور بہت ہی اچھا سال سے کردار ادا کرتے ہوئے 47 ایئرس کی جو ایک مسٹرسٹ تھا، پھر ایک دشمنی تھی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. ایک چھت میں ایک روم میں بٹھا کے کافی حد تک اس کو دور کیا، مذاکرات کرائے، اچھے ماحول میں چلیں. پیسہ ظاہر ہے کہ اتنی جلدی نہیں ہو سکتا تھا. دوبارہ پھر ابھی آپ کے سامنے فیلڈ مارشل 3 دن سے ایران کے اندر ہیں، وہاں بیٹھ کے ایرانی لیڈرشپ سے بات کر رہے ہیں. پھر ظاہر ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ کو اور ان کے بعد ان کے وائس پریزیڈنٹ سے بات کرتے ہیں. پرائم منسٹر پاکستان کی جو ہے خلیجی ممالک کے دورے کے اوپر وہاں ان کو ایکسپلین کریں. ایشو یہ کہ دیکھیں، امریکہ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر کل ایران نے ایک بہت اچھا جسٹس دیا اور رسپانس دی اور اسٹریٹ آف ہرموز کو کھول دیا، تو اس کی جو ریسیپروسی تھی وہ یہی تھی کہ امریکہ کو چاہیے تھا کہ وہ جو انہوں نے ایک بلاکٹ لگایا ہوا، نیول بلاکٹ لگایا ہوا ایران کے اوپر، he should have removed as a beautiful gesture till the time مذاکرات ہو رہے ہیں، اس پر انفورس ہوئی ہے. تو اس سے یہ ہوتا کہ اور کنڈیوسو فرینڈلی انوائرمنٹس ہو جاتی، کانفیڈنٹ بلڈنگ میئر ہوتا. اور پھر جب منڈے کو موسٹ لائکلی جو سن رہے ہیں کہ منڈے کو شاید مذاکرات ہوں، وہاں بیٹھیں تو پھر ایک اچھے ماحول میں بات ہو. لیکن اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایوری تھنگ ہیز ٹو ایران ہیز ٹو گیو اینڈ امریکہ ڈزنٹ ہیو ٹو گیو اینی تھنگ، تو اس طرح جو ڈسکشن ہوتی ہیں وہ آگے نہیں بڑھتی. یو ہیو ٹو گیو اینڈ ٹیک. اور یہ وجہ سے حال ہے کہ پریزیڈنٹ کافی امریکن پریزیڈنٹ بہت خوش ہیں پاکستانی لیڈرشپ سے. پاکستانی فیلڈ مارشل آپ کے سامنے ایران کی بھی وہ بات کریں کہ ایران کب کرے. لیکن جب ایران آپ سے بہت تعاون کر رہا ہے تو دین اٹ از یور ریسپانسبلٹی کہ آپ بھی ان کو کہ کہیں نہ کہیں کو تھوڑی سی اسپیس دے تاکہ وہ آگے نکل سکیں. ان کو بھی اپنی قوم کو آگاہ کرنا ہے کہ واٹ دے آر گیٹنگ ان ریٹرن. اگر وہ 660 کلو گرام اینیسٹ یورینیم جو ہے وہ اس کو اسے دستبردار ہو رہے ہیں، تو پھر آپ اس کا کیا دیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم $20 بلین ایران کے جو ہم نے فریز کیے ہوئے وہ واپس کریں، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. دیٹ از اے رائٹ ٹو گیٹ. جب آپ نیوکلیر کیپبلٹی ختم کر رہے ہیں اور آئیے یہ اس کو کنفرم کر دیتے ہیں کہ یس ناؤ ایران ہیز نو نیوکلیر کیپبلٹی، دین ویسے ہی اس کو وہ اکنامک سینکشن ختم ہونی چاہیے. میرے خیال میں اس کے ساتھ دین دے ہیو ٹو سی اور باقی کہاں کنسیشن دیتے ہیں. اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اوور $200 بلین کا اگر لاس ہوا ہے تو وہ کیسے ریکور ہوگا؟ دیٹ از وار آپریشن میں آتا ہے. جو گیو اینڈ ٹیک کی بات آپ کر رہے ہیں حارث نواز صاحب، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. انزا ثاقب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں. انزا صاحبہ، جس طرح لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہوئی 10 روزہ، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسرائیل یہ بات مانے گا اور لبنان میں جنگ بندی کرے گا. لیکن چونکہ اب اس جنگ کو ختم کرنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، تو انہوں نے پریشرائز کیا اسرائیل کو اور لبنان میں جنگ بندی ہوئی، جس کے بعد ایران کی جانب سے اب نئے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا گیا. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب تنگ آ چکے تھے اس جنگ سے اور وہ نکلنا چاہتے تھے اس صورتحال سے؟ لیکن اس چیز کو ریئلائز کریں کہ نیگوسیشن جو ہوتی ہے نا، پیس پروسیس یہ بڑا میسی ہوتا ہے ہمیشہ. مطلب یہ جو بھی اسٹریٹجک اسٹڈیز انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب اگر 47 ایئرس سے زیادہ ایک کانفلکٹ ایگزسٹ کر رہا تھا، ایک 22 گھنٹے کی پیس ٹاکس کے اندر یا چند بیک اینڈ فورتھ نیگوسیشن کے اندر چیزیں اتنی جلدی اتنی ڈینجرس ایسکلیشن سنبھال لے نہیں سکتی. اب دیکھیں، جو اگر اسٹریٹ آف ہرمز کی دوبارہ سے ہم بات کرتے ہیں یا لبنان والا فیکٹر پہ بات کرتے ہیں، آلریڈی بائی گوئنگ انٹو دیز نیگوسیشن پاکستان بھی اس چیز سے ویئر نہیں تھا، ریجنل پارٹنر بھی اور جتنے گلوبل پاورز تھے. لیکن یہ ایک باقاعدہ خوش آئین بات ہے اور پاکستان کو اتنی سرمایہ کاری ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ کام جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن جس طرح UN نیٹو وغیرہ نہیں کر سکتی، تو پاکستان نے کر دکھایا. ایٹ لیسٹ اس طرح کی ڈینجرس ایسکلیشن کو انہوں نے کرٹیل کیا، لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا. مگر آلریڈی جو 3 پارٹیز کا آلریڈی اتنا ڈفرینٹ ایجنڈا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اور کچھ ایسی ریڈ لائن جس طرح اسٹیٹ آف ہرمز ہے، جس طرح نیوکلیر کے اوپر بات کی جائے، اس سے کچھ نہ کچھ اگریمنٹ آ بھی گیا. پھر بھی اب وہ بات جیسے لبنان والی اور دیگر اور مڈل ایسٹ کی پاپلیز کی بات آتی ہے، تو دیکھیں اسٹیٹ آف ہرمز کے اندر جو ہم بات کرتے ہیں، تو اگر ملٹری پرسپیکٹو سے بات کریں، ایران کے پاس ابھی بھی کیپیبلٹی ہے
کہ وہ ٹوٹل ٹریفک کو ڈسٹرپٹ کر سکتا ہے. یہ ان کی ایسیمیٹرک رینج کا ایک حصہ ہے, جس طرح ہوئی, ڈرون ہوئی, اینٹی شپ میزائل ہوئی. لیکن ایک طرح سسٹین ڈراپنگ وہ مجھے لگتا ہے وہ نہیں چلے گا, بیکاز اس سے ڈیفینیٹلی ایک اور اسٹرانگر رسپانس آئے گا یو ایس نیوی کی طرف سے بھی, اور جتنے بھی اس کے الائز ہیں, تو ایک براڈر ریجنل کانفلکٹ میں یہ سچویشن بدل سکتی ہے. آئی تھنک کہ جو خاص کر قوم کی ابھی بھی کیپیبلٹی ہے, کیا یہی چیز ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیکھی گئی ہے کہ شاید ان کے گمان میں یہ تھا کہ جنگ کا آغاز کریں گے اور اس کو فوراً سے ایران کو زیر کر لیں گے اور تمام تر ان کے اثاثے بھی ضبط کر لیں گے, ابنائے ہرمز پر قبضہ کر لیں گے, لیکن جب یہ جنگ کا آغاز ہوا تو جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ویسا ہو گیا ایران کی جانب سے جس طرح ان کا مقابلہ کیا گیا. کیا یہی چیز ڈونلڈ ٹرمپ کو بعد میں ریئلائز ہوئی کہ ایران واقعی مقابلہ کر سکتا ہے اور ہم یہ جنگ اس کو طول نہیں دے سکتے؟ یہ ایک ٹوٹل اسٹریٹجک مس کیلکولیشن تھی بیسڈ آن رپورٹس آف موساد جو فیڈ کی جا رہی تھی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی, اور انہوں نے ریئلائز کیا کہ ان کو تو یہ لگ رہا تھا کہ 48 آورس کے اندر ٹوٹلی وہ ڈسٹروائے کر دیں گے ایران کو, لیکن اور رجیم کولیپس ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ جو زیادہ کنسرننگ ایلیمنٹ ہے نا جی یو ایس کے لیے بھی, کہ اگر یہ کرائسس اور مشکل ہوتا ہے, ہو جاتے ہیں, تو اس طرح کی جب ڈپلومیٹک آپریشنز کی جو ایبسنس ہے نا, اس سے اور زیادہ اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کے چانسز بڑھتے ہیں, جس کے اندر پھر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ جو آلریڈی ایک ہم نے دیکھا ہے نا کہ پاکستان ترکی ایجپٹ اور سعودی عربیہ کا جو اسکواڈ ہے, وہاں پہ سعودی عربیہ ایک رادر دین میڈیشن والے رول پہ فل اسکیل نہیں آ سکتا, کیونکہ بار بار ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے لیے بھی یہ امپلیکیشن بڑے سیریس ہیں. انرجی امپورٹ ڈیپینڈنٹ اکانومیز جتنی بھی ہوتی ہیں جی, ان کے لیے کسی بھی قسم کا اسپائک ان آئل پرائس, ہمارا امپورٹ بل پڑتا ہے, فارن ایکسچینج ریزرو کے اوپر فرق پڑتا ہے. اور ڈیفینیٹلی دیکھیں اب میں اس کا معاملہ صرف یہاں تک لمیٹڈ نہیں ہے, وہاں پہ اگر ایران اگر یہ ایسکلیٹ کرتی ہے چیز تو باب المندب کے حساب بھی تو اٹس گوئنگ ٹو بی 20% آف آل آئل موومنٹ پلس another 30%, اور تقریباً 37 to 35% آئل موومنٹ, پھر فرٹیلائزرس کی موومنٹ, پھر دیگر سالوینٹس کی موومنٹ, LNG کے ریزرو ہم نے آلریڈی دیکھا ہے جو ڈپلیشن میں جا رہے ہیں. سو اس سے سپلائی روٹ اسٹاک ہونا, پھر ڈپلومیٹک بیلنسنگ بھی یہاں پہ دیکھنا پڑے گا. ہر کسی کے پاس میری ٹائم سیکورٹی ریڈینس نہیں ہے دس پوائنٹ ان ٹائم. تو آئی تھنک کہ یہ اس پوائنٹ بہت زیادہ ضرورت ہے جنرل آسم نے بڑا کلیئرلی ہر اسٹیٹ آف ہرمز کے معاملے میں. اسی بات کو لے کے جاوید ملک صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. انزا صاحبہ آپ ساتھ ہی رہیے گا. جاوید صاحب, جس طرح پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی تعریف ہو رہی ہے, ابھی پروگرام کے آغاز میں ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف بھی سنایا اور انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ساتھ ہی ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو عظیم شخصیت قرار دیا. یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے ان کی جانب سے اس طرح کا بیان آنا. وہ اس جنگ کے آغاز کے بعد جب سے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری ہیں ان کی جانب سے پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں, اور صرف وہی نہیں پوری دنیا میں پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو سفارتی کوششیں پاکستان کی جانب سے اس جنگ کے بعد کی جا رہی ہیں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی, پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ہسٹری ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ ایک سنہرا باب ہے. جس طرح سے دو ایسے ممالک کو جن کے درمیان جنگ جاری تھی اور دنیا بھر کی جتنی بھی اینٹیٹیز تھیں وہ اس میں بالکل بے بس نظر آ رہی تھیں. ہمارے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کی جو کاوشیں تھیں ڈپلومیسی کے, اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی ایفرٹس جاری رکھی. اور آف کورس ہم نے ایک بہت اہم ترین پیش رفت کی میری نظر میں. آپ کے پروگرام کے شروع میں آپ نے کہا کہ جو پہلی راؤنڈ آف ٹاکس اسلام آباد میں ہوئی تھیں وہ بے نتیجہ ختم ہو گئیں. میں اس کو ڈس ایگری کروں گا. آئی تھنک جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ ایک پروسیس کا نام ہے, وہ پروسیس چلتا رہتا ہے. ایک جو اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے جو کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان چل رہا ہے, تو وہ ایک سیشن میں تو حل نہیں ہونا تھا. آف کورس اس کا جو پروسیس ہے وہ چلتا رہے گا. اور ایون اگر آپ سٹیٹمنٹس کو دیکھیں جو جے ڈی وینس نے دی جانے سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ وی ہیو میڈ سبسٹینٹیو پروگریس, تو اوبیسلی اس کے بعد جو پوائنٹس تھے وہ تقریباً 2 پوائنٹس ایسے ابھی بھی ہیں جن کے اوپر نقطۂ نظر جو ہے وہ دونوں اطراف کا جو ہے وہ سیم نہیں ہے, جس میں آف کورس نیوکلیئر کا ایشو ہے, اس کے علاوہ پراکسیز کا ایشو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ بیلسٹک میسائلز کا بھی ایشو ہے. تو یہ تینوں ایسے ایشوز ہیں جن پر دونوں کے درمیان ایک گلف آف انڈرسٹینڈنگ ایگزسٹ کرتی ہے.
دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی کاوشیں جو ہیں وہ تو دنیا بھر اس لیے سراہ رہی ہے بیکاز پاکستان کی کاوشوں سے ہی اتنا بڑا مسئلہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے. اور میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں وی آر ٹرائنگ ٹو سالو دس ایشو. اور مجھے آپ کی تھوڑی سی گفتگو میں نے سنی, آئی ڈونٹ تھنک کہ وی آر ہیڈنگ بیک انٹو اینی کانفلکٹس. ہم تو اس کانفلکٹ سے باہر جا رہے ہیں. اب ڈپلومیسی جو ہے وہ اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے, بند ہے, سیز فائر از ان پلیس. آپ نے ہرمز کا جو مسئلہ ہے وہ ایک سبسیکوینٹ مسئلہ ہے, اٹ از ناٹ دا ایشو جس کی وجہ سے جنگ ہوئی تھی. آپ کو یاد ہے جنگ کے ایشو جو ہیں وہ ہیں دونوں اطراف کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں وہ کچھ اور ہیں. آبنائے ہرمز ایک ڈیولپمنٹ ایسا ہے جو جنگ کی کانسیکوینس. لیکن جاوید صاحب یہ پہلے ایشو نہیں تھا, بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایشو بنایا گیا, ان کی جانب سے یہ شرط رکھی گئی تھی. اور اب چونکہ دوبارہ جیسے کور ایشوز ایڈریس ہو جائیں گے آبنائے ہرمز کھل جائے گا. آئی ڈونٹ سی دیٹ ایز اے. اچھا, یہ جو ابھی ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے خبر دی جا رہی ہے کہ آبنائے ہرمز پر دوبارہ سے کنٹرول کر لیا گیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں جو امریکہ کی جانب سے قذافی کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے تو یہ بات چیت کے ذریعے تمام مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ایران کی جہاں تک سچویشن ہے, دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب جنگ چل رہی ہوتی ہیں یا اس قسم کی ٹینشنز یا کانفلکٹس ہوتے ہیں تو کچھ پوسچرنگ ہوتی ہے, ریٹرک ہوتی ہے جو کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی سٹیٹمنٹ پہ فوکس کرنا چاہیے, اور پالیسی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ان کے وزیر خارجہ اور ان کے جو اسپیکر پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں وہ جن کی مذاکرات اور ملاقات ہمارے فیلڈ مارشل سے کل ہوئی ہیں اور بلکہ ہوتی جا رہی ہیں, اور وہی اسلام آباد میں بھی آئے تھے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہی انشاءاللہ دوبارہ بھی اسلام آباد میں آئیں گے. وہ جو بات کہتے ہیں اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ایران کے اندر آپ جانتے ہیں کہ آف کورس ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہی, نشانہ بن گئی امریکن اسٹرائکس کا, اور اس میں جو ان کے ایون سپریم کمانڈر ہیں یا سپریم لیڈر ہیں ان کا بھی ابھی مطلب کوئی اس طرح سے سامنے وہ نہیں ہے. کہیں اوبیسلی اپنی وہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کبھی کبھی. آج میں نے ان کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھی تو لگتا یہ ہے کہ ایران کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے وہ کوئی ایک نارمل چین آف کمانڈ نہیں ہے. وہاں پہ ایک نارمل آرمی ہے, ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جو اسپیکر جس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بیکاز سب سے سینئر وہی اس وقت بچے ہیں, اور اس کے علاوہ IRGC ہے جسے آپ پاسداران کہتے ہیں. تو آف کورس ان تینوں کے درمیان آف کورس جہاں پہ 2 لوگ ہوتے ہیں 3 لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. یہ تو ایک پوری ملک کی آپ بات کر رہے ہیں, مختلف آرائیں ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ان کے مختلف شعبے جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, جو 3 ان کے ڈفرینٹ پاور سینٹرز ہیں, کہیں پہ ان کی ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہو سکتی ہے. لیکن یہ تمام کوششیں جو ہو رہی ہیں اس وقت پاکستان کی طرف سے بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر بھی ایران کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ تقریباً 50 سال سے وہ حالت جنگ میں ہیں. اوبیسلی وہ جنگ کی حالت سے باہر آئیں گے تو اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کی طرف فوکس کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو مشاورت ہو رہی ہے, جو میٹنگز ہو رہی ہیں, جو فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس اسلام آباد میں ہوا ہے, اس کے بعد دوسرا بھی متوقع ہے, تو اس کی طرف ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ہم اس مسئلے کو الجھانے کے بجائے سلجھانے کی طرف کاوشیں کر رہے ہیں, اور ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا. وی آر ویری کلوز ٹو دا سولوشن انشاءاللہ. بالکل, امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ تمام تر یہ مسائل ہیں حل ہوں اور خطے میں امن آئے. حارث صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں, ایک جو پوائنٹ ہے یورینیم افزودگی کے حوالے سے, ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ ایران راضی ہو گیا ہے کہ جو یورینیم ہے وہ امریکہ منتقل کی جائے گی. اس کے فوراً بعد ایران کی جانب سے موقف دیا گیا, ان کی جانب سے کہا گیا کہ یورینیم ہماری مٹی ہے, ہماری عزت ہے, ہم ایران سے باہر اسے منتقل نہیں کریں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوائنٹ ہے جس پہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے دونوں ملکوں کے درمیان, اور پاکستان اس میں بہترین سفارتکاری کر سکتا ہے جس طرح باقی معاملات میں کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بالکل ہے اور ضروری بھی ہے. اس میں ایران کا اپنا نقطہ نظر ہے. امریکہ وانٹس ٹو بی مور ایشورڈ کہ یہ اگر یہاں سے شفٹ ہو جائے, اگر ایران میں نہیں جا سکتا, امریکہ میں نہیں جا سکتا, تو مے بی ہم جہاں پر ایران کو کمفرٹیبل ملک ہے, جہاں وہ دے فیل کہ اس کو تسلی ہے, اس ملک پہ اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں شفٹ ہو سکتا ہے. تاکہ ایران, دیکھیں اس وقت ایران نے سفرڈ الاٹ. امریکہ نے اپنی پوری فل ملٹری مائٹ یوز کی, بٹ دے کوڈ ناٹ ڈیفیٹ. ایک تو یہ بات کلیئر. یس, انہوں نے کافی نقصان پہنچایا ہے, یہ بھی حقیقت ہے, بہت نقصان پہنچایا ہے. انفراسٹرکچر, سویلین, ہاسپٹل, اسکول کے بچوں کو ایگریڈ. لیکن اس اسٹیج کے اوپر ایران اور امریکن دونوں بات چاہتے ہیں کہ آپ چیز پر ہو اور یہ ایک پرماننٹ سولوشن اس کا ہو. اور اس میں پاکستان کا کردار, آئی تھنک the world will always keep remembering the way sincerity کے ساتھ, سوچ سمجھ کے ساتھ فیلڈ مارشل نے اور پرائم منسٹر پاکستان نے پورا دن رات لگا کے اس کو ریزالو کیا. ناؤ ریچ ٹو آلموسٹ ٹو کنکلوڈنگ اسٹیج کے اوپر ہے.
اور اس میں ظاہر ہے کہ اسپائلرس ہیں، وہ اسپائلرس کا کام میرے خیال میں اب وہ اس سے دور کر دیا گیا، کافی حد تک 1-to-1 فیلڈ مارشل بھی کانٹیکٹ ہے ایران سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اور ان کے وائس پریزیڈنٹ سے. تو یہ ایک حل نکل سکتا ہے اگر یہ یورینیم کسی اور ملک میں شفٹ ہوتا ہے اور وہ جو ایران جہاں چاہتا ہے وہاں شفٹ ہو جاتا ہے. میں بھی اس کے بعد الٹیمیٹ شاید وہ ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ وہ ایران امریکن یہ سمجھتے اگر ہوگا تو کہیں نہ کہیں پھر وہ کوئی ایسی بات کریں گے ایران کہ وہ اس کو ویپن گریڈ میں لے کے جائیں اور اس کی وجہ پھر کمپلیکیشن اور پھر لڑائی شروع ہو جائے. ایران آلسو وانٹ کہ مجھے انٹرنیٹ سے گارنٹی ملنی چاہیے کہ میرے پر آئندہ امریکہ اور اسرائیل اٹیک نہیں کرے گا. دیٹ از آلسو ڈویبل. یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ نہ ہو سکے. اور میرے خیال میں اس پہ تصفیہ ہو بھی گیا ہوگا. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ کہ یہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ یہ ہو نہ سکے. بات یہ کہ دونوں کی مرضی ہے، یہ اسٹیٹمنٹ آتی رہیں گے، ون شوڈ ناٹ بادر اباؤٹ اٹ، لیکن ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک اور یہ ایسے ایک دم ریزالو بھی نہیں ہو سکتا. مے بی آئی ایم سرٹن ناؤ کہ اگلے یہ جو میٹنگ ہوگی اس میں اس کو ریزالو کر لیں گے اور اسلام آباد اکارڈ انشاءاللہ سائن بھی ہو جائے گا. بٹ اس میں پاکستان نے بہت امپورٹنٹ رول کیا ہے کہ وی ڈڈ ناٹ پٹ آور ویٹ. ہم نے ایگزیکٹ ثالثی کا خلوص نیت سے کام کیا، اشارہ کیا کہ دونوں کے نقطہ نظر کو ایک دوسرے کو پہنچائے اور کوشش کی کہ اس میٹر کو ریزالو ہو جائے. کیونکہ اتنی انسرٹنٹی، اتنا مسٹرسٹ، اتنی پرانی دشمنی اس کو لا کے بٹھا دینا، یہ بھی بہت بڑا کریڈٹ ہے. دنیا واز کیپنگ آن دیئر فنگرز کراس. جب یہ دو گھنٹے رہ گئے تھے ایران کے امریکہ کے الٹیمیٹ میں، وہاں سے اس کو ریٹریو کیا اور آج پاکستان دنیا آرام سے بیٹھی ہوئی ہے. میرے خیال میں ہوپ فلی ہمیں کرنا چاہیے، لیکن پازیٹیو جیسچرز ہونے چاہیے. خاص طور پہ اگر اسٹریٹ آف ہرموز ایران نے کھولا تو امریکہ کو چاہیے کہ وہ بھی اس کو نیول بلاکٹ ختم کر دیں فار دا پیریڈ ٹائم ڈسکشن اور مذاکرات چل رہے ہیں اس چیز پر ہوئی، تاکہ ایک اچھا جیسچر ہو، فرینڈلی کنڈیوسیو انوائرمنٹس ہوں جہاں بیٹھ کے اس مذاکرات کو کہیں نہ کہیں کنکلوڈ کیا جائے اور فائنل کیا جائے. دنیا کی جو ایک ہر وقت انسرٹنٹی گھوم رہی ہے وہ ختم ہو جائے. بالکل، یہ اب ضرورت اب اس بات کی ہے کہ تمام تر جو معاملات پاکستان کی جانب سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تمام معاملات حل ہوں اور پھر جب اگلا مذاکرات کا دور ہو تو یہ جنگ ختم ہونے کی بات ہو. ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے مہمان حارث نواز صاحب ساتھ ہیں، جاوید ملک اور انزا ثاقب صاحبہ. اس معاملے پر مزید بھی بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے.